کام جو اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ، صبر بہت کرنا ہے۔ ایک تو صبر ہوتا ہے نا مصیبت پہ صبر، ایک خواہشات پر بھی صبر ہوتا ہے کہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں پر صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی پر استقامت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس مواقع موجود ہے معاذ اللہ برائی کے، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو یہ بھی صبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ دار کو صبر کرنے کا کہا، فرمایا ایک تو تم نے کوئی بیہودہ بات نہیں کرنی، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی بیہودہ بات کرے تو تم نے کیا کہنا، انی صائم مرتین، تم نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں۔ کوئی جھگڑا کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، برا بھلا کہے، کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ یاد کریں گے؟ کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا، یہ بخاری میں حضور نے بتایا ہے۔ کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی، کوئی جھگڑا کرنے لگے، جھگڑا ہونے لگے تو کہنا انی صائم، میں، اور ایک دفعہ نہیں کہنا، مرتین، حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا میں روزہ دار ہوں، میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی فساد نہیں کروں گا، کسی بیہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے، میں روزہ دار ہوں، میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بیہودہ بات سے، ہر جگہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی۔ پھر آگے چلیے، 5ویں گزارش، نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو قرآن مجید نے کیا کہا، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں، 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا، اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ آپ دوست جو بڑے ہیں وہ کبھی کام بتائیں بچوں کو تو اشارے سے، چپ کرنے کا اشارہ یہ ہے، اس کو سیکھ لیں۔ آپ بولے نہیں، بولنے سے تو جو چپ کرانے والے ہوتے ہیں ان کا شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات پہ غور فرمائیں، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے، اور چونکہ میں تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں اس لیے میں چاہتا نہیں کہ کسی چیز کو کہیں روکا جائے، بس بات ہو جائے تسلسل سے۔ جنگ بدر کے اندر تلوار سے نہیں لڑی، صرف نیزہ نیزے سے نہیں لڑا، صرف برچی سے نہیں لڑی۔ جنگ بدر میں 2 نظریے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، 2 نظریے۔ ایک نظریہ کفار مکہ کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اونٹ بہت سارے ساتھ لے کے آئے ہیں، ہر روز ایک اونٹ ذبح کریں گے، معاذ اللہ شرابیں پئیں گے، موج کریں گے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ تھا، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے۔ اس طرف کیا تھا، اس طرف وہ 1000 بندہ، یہاں 313۔ اور جب سواریوں پہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے سواریاں ذبح کر کے کیا کھانی تھی، ایک سواری پہ 2 3 لوگ سوار تھے۔ حال یہ تھا کہ 6 زرہیں اور 8 تلواریں۔ اب انسان یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ انسان جب اپنے مقابلے میں طاقتور بندے کو محسوس کرتا ہے تو ذہنی طور پہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یعنی بندوق آپ کی یہاں گردن پہ رکھ دی جائے تو بہت بڑا بہادر کہلانے والا آدمی بھی پورا کانپ جاتا ہے۔ جب ذہن بن جائے نا کہ میرے سامنے 3 گنا زیادہ فوج کھڑی ہے اور اسلحے سے لیس ہے، بندہ نفسیاتی طور پر ہی کمزور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر ہی۔ لیکن یہ 312 اور 13 کمزور کیوں نہ ہوئے؟
یہ گھبرائے کیوں نہ. جب ابو جہل نے رات کو بندے بھیجے نا، اس نے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ مسلمان کتنے ہیں. تو جاسوس نے جا کے کہا کہ جناب وہ 313 ہیں، اتنا تھوڑا سا اسلحہ ہے، تھوڑی سی سواریاں ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا ان سے لڑائی کیا کرنی ہے، انہیں صبح نا گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے جائیں گے. یہ خوش فہمی دیکھو، یہ منہ اور مسور کی دال، وہاں لے جائیں گے اور لے جا کے نا وہاں ان سے بات کریں گے. تو وہ جو جاسوس تھا نا وہی بول پڑا، کہنے لگا سردار پوری تو سن لے بات. اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہا پوری بات یہ ہے کہ ہیں 313 پر سب کا شہید ہونے کا ارادہ ہے. کشتیاں جلا کے آئے ہیں، بندہ کمزور پڑنے والا ایک بھی نہیں. اب نظریہ لڑا. نظریہ کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا میرے رب کا وعدہ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا. اور پھر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مدد کی. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے. نظریہ لڑا، تلواریں ہار گئیں، تیر ہار گئے، نیزے ہار گئے، برچھیاں ہار گئیں، اور رسول اللہ نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ جیت گیا. بھروسے والے لوگ جیت گئے. جب تک مسلمان، میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے، بچے میری مٹھی میں رہیں، سسرال والے میری مٹھی میں رہیں، محلے والے میری مٹھی میں رہیں، برادری والے میری کوئی نہیں رہتے میاں یہ مٹھی چھٹی میں، کوئی نہیں رہتے. مجھے ایک بزرگ کہنے لگے 5 بچے ہیں ایک بھی نہیں سنتے. تو میں نے کہا بابا جی اتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے کی؟ آپ نے جو سنانا ہے رب کو سنائیں. جتنی دیر ان پر دھیان کرنا ہے اتنے نفل بڑھا دیں، ان کو موج کرنے دیں. آپ کتنا کو انہیں قائل کریں گے اور کتنا کو مائل کریں گے، یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے. جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں نا لوگوں کو سیٹ کرنے میں، اگر اس سے آدھا وقت بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں نا تو رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے. نظریاتی بنے. توجہ، اتنی بندوں پہ توجہ کرنا، اتنی سیاست کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں گڈ بک میں. کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگ ہمیں اچھا ہی کہیں؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریف ہی اٹھے؟ کوئی ضروری نہیں میرے بھائی. نظریاتی ہو جائیں، توجہ اللہ رسول کی جانب، توجہ اللہ والوں کی جانب. باقی یہ دنیا کی سیاست اس میں تھوڑی کمی بھی لائیں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں. ایک جنگ سے واپسی ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، صحابہ تھوڑا سا ہٹ کے ادبن دور دور ہو کے لیٹ گئے. سرور کائنات علیہ السلام بھی آرام کرنے لگے تو تلوار اتار کے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی. حضور بھی آرام فرما. ایک بندہ آ گیا، تلوار اتار لی، حضور پر تان لی، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں دل تو میرا جاگتا رہتا ہے. اس نے تلوار تان لی. اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھاؤں. بھئی اچانک کو یہاں بندوق رکھ دے، اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہو گیا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اس وقت خون کے مد و جزر کا کیا حال ہے. اچانک وہ دیکھو نا میرے عزیز، رات کو 2 بجے ویسے ہی چھت پہ بلی ہو اور بندے کو کہہ دے کہ چور ہے، تو مجھے بتائیں حال کیا ہوتا ہے؟ ویسے انسان کی نفسیات ہے نا. لیکن جو نظریاتی بندے نا، نظریاتی، ڈاکٹر نے کہہ دیا، ایک بندہ نظریاتی نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہفتے میں مر جائے گا، تو وہ 3 دنوں میں مر جاتا ہے. ایک نظریاتی ہے، ڈاکٹر نے کہا 1 ہفتے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوں گے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہونا وہ ہے جو میرے رب کریم نے چاہنا ہے. یہ کئی سال بھی نکال سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم نظریاتی ہوں. ہماری سیاست ہی ختم نہیں ہوتی. ایک جگہ میں خود جاتا ہوں، بندے راضی کر رہا ہوں، جہاں میں نہیں گیا وہاں بیٹا بھیجا، تو ولیمے پہ ہویا، چھوٹے بھائی سے کہا تو فاتحہ کہہ. سارا دن بندے راضی کرنے میں وہ پھر نہیں راضی ہوتے. حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے یہ اس طرح ہے جس طرح چرواہے کی بکریاں ہیں، ادھر والی گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی، ان کو گھیرو تو ادھر والی نکل جاتی. تو ضرورت کیا ہے؟ رب کی جانب توجہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا. اس نے تلوار حضور پہ تان لی. او بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ کو عرض کیا، اب خاموش ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ آنا جانا بھی بند کریں.
آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی ساری جزائے خیر دے. کچھ بندے بزدل ہوتے ہیں، انہیں تقریر نہ بھول جائے کہیں. آپ میری بات سنیں، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. میں نے جتنی بات کر لی ہے شاید اتنی بھی نہ کروں، اس سے کم کروں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری نہیں ہے نا، اللہ رسول کی ہے. تو اللہ رسول کی بات اپنے دامن میں بڑا ادب رکھتی ہے. عزیز بھائیوں، اس نے تلوار حضور پہ تان لی، سرکار نے مقدس آنکھیں کھولی. تو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی پستول تانے تو شاید سارا وجود کانپنے لگے. اس نے تلوار تانی، حضور کی مقدس آنکھیں کھلی، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قربان جائیں، حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. زندگی نظریاتی بن جاؤ، زندگی ہنس کے گزر جائے گی ساری. لیکن اگر نظریاتی نہیں ہونا تو پھر تو بھائی کاروبار پہ نقصان پہ بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. پھر تو میرے عزیز نوکری سے جواب ہو جائے تو لوگ مریض ہو جاتے ہیں شوگر کے. اگر آپ نظریاتی ہیں تو جی لیں گے. اس نے کہا کون بچائے گا؟ تو محبوب مسکرا کے فرمانے لگے یہ تو نے عجیب بات کر دی، مجھے میرا رب بچائے گا. اللہ کے نام میں طاقت ہے، اللہ کے نام میں قوت ہے، اللہ بچائے گا. بس حضور کی زبان نور سے یہ جملے نکلے، اللہ بچائے گا. ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے جو اپنے فیصلے رب کے حوالے کرتے. اچھا وکیل کرنے کے پیسے نہ ہوں، صفات دائر کرا دیے. حضور فرمانے لگے رب بچائے گا. بس ان لفظوں میں کیا اثر تھا، بندہ کانپنے لگا، تلوار ہاتھوں سے گر گئی. سرکار نے اٹھا لی، فرمایا لو بھائی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. آپ زندگی میں اگر نظریاتی ہیں تو آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ لگے ہوئے ہیں کہ اوہو کیا بنے گا، میری کون سنے گا، گاؤں چھوٹا ہے، میں بات کر بھی لوں گا تو کہاں پہنچے گی، تو کون ہوگا، تو کیسے ہوگا، تو یہ تو کمزوری ہے. آپ کے ذمے تو کہنا ہے، پہنچانا تو اللہ کریم کی بارگاہ کرم کے فضل کا نتیجہ ہے. یہ اللہ بچائے گا. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی، فرمایا مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ صحیح بتاؤ. ایک بندہ میرے اوپر تانے پستول، تھوڑی دیر کے بعد قابو آ جائے تو وہ مجھے کہے جی آپ تو نیک آدمی ہیں چھوڑ دیں، تو میں کہتا ہوں قابو آ گیا تو میں نیک ہو گیا ہوں، پہلے تو بندوق لے آیا تھا. لیکن یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرب کی، حوصلے کی اور محبوب کے دل نور کی بڑائی دیکھو کتنا بڑا ہے. اس نے کہا سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں. فرمایا تو نے سنا ہے؟ حضور سنا ہے. پھر مسکرا پڑے، فرمانے لگے جا پھر میں نے معاف کیا. ہو گئی بات ختم. معافی تو یہاں پہلے ہے سب سے، جا معاف کیا. ایک تو اپنی زندگی میں توجہ اللہ پہ کرے. یہ چھوڑ دیں اتنی زیادہ سیاست، اتنا بندوں کے پیچھے بھاگنا، یہ تو تھکا دیں گے، یہ تھکا دیتے ہیں. ان کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری. میں آج ہی پڑھ رہا تھا، حضرت سعید ابن مسیب کہا کرتے تھے یا اللہ یہ بڑوں کی آرزوؤں سے بھی بچانا، ان کی آرزویں بڑی ہوتی ہیں، روز نہیں ایک آرزو. اور حضور دعا مانگا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے تھے اے اللہ اس آرزو سے بچا جو آرزو ایک اور آرزو میں مبتلا کر دے، وہ خواہش جو اور خواہش میں ڈال دو. باش کو اس کو سادہ کریں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ لوگ نا حضور کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی محسوس کرتے تھے کہ حضور سے بات آسانی سے کی جا سکتی ہے. سرور کائنات بات سنتے ہیں. یہ جو ہمیں شوق ہے نا سہولتوں کا، یہ ضرور لیں، کوئی بھی سہولت منع نہیں، لیکن اپنے آپ کو سہولتوں کے ساتھ زندہ رکھنا ہے. ہم نے نا کچھ آسانیاں زیادہ جمع کرنی شروع کر دی اپنے ڈرائنگ روم میں. سردیوں میں ہیٹر ہے، گرمیوں میں اے سی ہے، اور ہر شہر ریموٹ کنٹرول ہے، اٹھنا نہ پڑے بیڈ سے، توبہ توبہ. اور واش روم بھی اٹیچ ہے. اتنی سہولیات جمع کرنا چاہتے ہیں، بس نہیں چلتا، ورنہ جو ہم لا سکتے ہیں وہ تو ضرور آتا ہے. اس سے زیادہ جب آپ اتنی آسانیوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا میرے عزیز، تو پھر آپ نظریاتی نہیں رہتے، پھر آپ کو قابو کیا جا سکتا ہے. پھر تو ڈاکٹر کو بھی اے سی دے کے تحفے میں تو مرضی کی دوائی لکھوائی جا سکتی ہے. حالانکہ اس معاملے میں سفارت چلنی چاہیے. صحت والا معاملہ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، لیکن ڈاکٹر اگر بڑا ہے
تو اسے چابی دیں کمپنی والے گاڑی کی تو اسی کمپنی کی دوائی لکھ دے گا الا ماشاء اللہ۔ جب آپ نظریاتی ہیں تھوڑے پہ آپ کو گزارا کرنا آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں اپنی سیرت کے تعلق سے جو دوسرا بڑا نظریہ دیا وہ یہ ہے، آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو نہیں بولتے انہیں بھی آ رہی ہے۔ حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں، تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح۔ تمہارے لیے نا عالی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی ہیں، وہاں تمہیں من چاہی چیزیں ملیں۔ یہاں تم نے مسافروں کی طرح کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، مسافر کی طرح راہ گیر کی طرح وقت گزارنا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کے بس کا انتظار کرتے ہیں وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہونا پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے، خریدتا ہے کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جانا ہے۔ پلیٹ فارم پہ ریلوے اسٹیشن پہ کبھی کسی بندے نے جگہ خریدی ہے کہ یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید لیتے ہیں، کبھی خریدی ہے؟ ایئرپورٹ پہ نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ رکھ کے ہینڈ کیری سامان رکھ کے آپ کسی کرسی پہ جائیں نا اور آپ واش روم سے ہو کے یا کسی طبی حاجت سے ہو کے واپس آئیں تو وہاں کو بندہ اور بیٹھ گیا ہو تو بندے جھگڑا نہیں کرتے، چپ کر کے اپنا سامان اٹھاتے ہیں دوسری جگہ پہ۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ آئی تو میں نے یہاں رٹا ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے یہاں مسافر کی طرح رہنا ہے۔ مسافر کو دو دو مرلے کے لیے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، وہ کچھ 6 انچ کے لیے رٹے ڈالتے ہیں، ان کو تو پتا ہے کہ حضرت اسرائیل نے آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے۔ اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عرصہ رہے مدینہ طیبہ، 10 سال رہے، انہوں نے کوئی مکان نہیں بنایا۔ ایک حجرے میں وقت گزر گیا، کو بتائے کہ شادی سے پہلے مولا علی شیر خدا کا مکان کہاں تھا، کو بتائے کوفے میں کتنی جائیدادیں بنائی انہوں نے، کہاں محلات تعمیر کیے ان لوگوں نے، ان کو پتا تھا۔ ان کو پتا تھا حضرت عمر پر 80 دینار کا قرضہ تھا، انہوں نے پتا تھا کہ جب حضور آئے تھے نا معراج کی رات تو مجھے بتایا تھا کہ عمر میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں، تو جب حضور دیکھ آئے تھے تو پھر انہوں نے یہاں بنایا۔ یہ نظریاتی بات ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ابھی کرونا آیا نا، پینک پھیل گئی، ٹینشن ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، زیادہ تر وہ لوگ ٹینشن میں ہیں جو آسانیوں میں جینے والے تھے نا، کیونکہ بندے نے اتنی قیمتی کوٹھی بنائی ہو پھر چھوڑ کے مر جائے، دل نہیں کرتا مرنے کو۔ اتنے پیسے جمع کیے ہوں پھر چھوڑ کے کیسے مرے، دل ہی نہیں کرتا۔ وہ لوگ مسافر تھے جنہوں نے سامان باندھے ہوئے تھے، جب رب کا حکم آئے گا ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اب یہ ٹینشن کیوں پھیلی؟ ٹینشن بھی اس لیے پھیلی کہ ہم اسلامی نظریات کو نہیں سمجھتے۔ اور میرے بھائی وہ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے، اور کا عقیدہ ہے۔ اور مجھ سے کچھ سوالات بھی ہوئے اس دوران۔ دیکھو قبر کھڈا بھی ہے، گھڑا بھی ہے، لیکن مجھے اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے، آپ کو بھی اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے۔ ہمیں کسی کی نا ایک آدھ خامی کا پتہ ہوتا ہے، اپنی تو ساری کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اپنی خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے، اور کسی کی ایک خامی دیکھ کے بھی اس سے پیار نہیں رہتا۔ عزیز بھائی، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو ڈائریکشن ہماری غلط ہے، کام ہم نے دوزخ والے شروع کیوں میں تو قبر کھڈا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گھڑا ہے، لیکن اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، آنکھ پر زبان پر نفس پر کنٹرول ہے، پھر قبر کھڈا نہیں، نظریہ سمجھو، پھر تو قبر باغ ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ قبر باغ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، وہ جی قبر میں آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا جہاں اماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تب کہاں سے آتی ہے؟ چلیں اس سے بھی اور مثال دیتا ہوں، کبھی انڈا دیکھا ہے جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے؟ چاروں جانب کو جگہ ہوتی ہے آکسیجن کی۔ یہ جو بڑے عقل مند لوگ ہیں یہاں سوال کھڑے کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ بچہ تندرست بھی نکلتا ہے انڈے سے اور سونا بھی نکلتا ہے،
تو جس رب نے وہاں اسے سنبھال کے رکھا نا، پیاری جلد بنائی، وہ قبر میں بھی تیری بڑی حفاظت فرمائے گا، بڑی حفاظت فرمائے گا۔ بارت شاہ نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، نالے عرش فرش تے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا ہے شور، بلے شاہ اسا نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور، تو کوئی اور۔ یہ کیا اقبال بھی کہتے ہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ قبر باغ ہے، باغ۔ آپ ایک وہ ہے کہ خوف ہے قبر میں کیسے جائیں گے، وہاں کیا بنے گا۔